السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں محمد حسن تیسرے پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہے۔ ہم آج اس مختصر سی ویڈیو میں تیسرے پارے کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات ہیں، اور اس کی جدید عصری تطبیق کو ہم 6 تفاسیر کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو تھیم آج کا کے پارے کا ہمارے پاس ہے فکری استقامت اور جواب دہ قیادت۔ چونکہ سورہ بقرہ مکمل ہو رہی ہے اور سورہ آل عمران کا ایک آدھا حصہ، بلکہ اس سے کچھ کم حصہ موجود ہے، تو ہم قرآن مجید کے اس تیسرے پارے کا عصری اور اطلاقی آج مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی معاشرتی تعمیر کا خاکہ، یعنی اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب مستحکم اور فلاحی معاشرے کا جو سب سے چھت ہے اور جو سب سے بڑا تاج ہے وہ ہے جواب دہ قیادت، جواب دہ لیڈرشپ۔ مستحکم اور فلاحی معاشرہ ہے جس کے ایک ونڈو یہاں پہ کھلتی ہے اور وہ ہے رواداری۔ اور دوسرے نمبر پر ہے معاشی عدل، جیسے کہ سود کا اس میں ذکر ہے، بقیہ اس میں مالی معاملات کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے آخر میں۔ حفاظتی دیوار اس کی ہوگی فکری بلوغت، اور ستون مالی شفافیت، اور عصر حاضر کے چیلنجز کا یہ قرآنی حل۔ یہ چار بلکہ یہ پانچ چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ اس پارے کا اندر ہوں گی: جواب دہ قیادت، رواداری، معاشی عدل، اور فکری بلوغت اور مالی شفافیت۔ سب سے پہلے اخلاقی جو سرمایہ کاری ہے، کہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام اور دولت کا ارتکاز ہے کہ معیشت کی بنیاد استحصال کے بجائے ہمدردی اور ایتھیکل انویسٹمنٹ پر ہونی چاہیے۔ سود کا خاتمہ اور صدقات کی نمو، کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ امام راضی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سود اور صدقہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سود مال جو ہے وہ چھینتا ہے اور صدقہ جو ہے وہ مال بانٹتا ہے۔ اگر ہم دین کی آیت الدین مالی معاملات کے حوالے سے جو سب سے طویل آیت ہے، وہ یہاں پہ دین نہیں بلکہ ہم اس کو آیت الدین کہیں گے، کہ یہ دین یعنی لین دین کے حوالے سے جو آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی آخر الآیہ، لکھنے والے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ کاتب یعنی لکھنے والا مکمل عدل اور دیانت سے کام لے، نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے۔ اور ڈیجیٹل شفافیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسمارٹ کنٹریکٹس، بلاک چین اور ڈاکومنٹیشنز، یہ حقوق کے تحفظ کے لیے غیر مہم ریکارڈ کیپنگ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی بلاک چین کے ذریعے دیانتدارانہ ریکارڈ کو یقینی بنایا جائے۔ انفرادی اور اجتماعی جواب دہی کے اندر اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تشریح ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت صریح ہے کہ ہر انسان اپنے خیر و شر اور اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب اور ذمہ داری، اونرشپ اور اکاؤنٹیبلٹی، یہ بہت ضروری ہے۔ کارپوریٹ گورننس اور ذاتی زندگی، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ الزام تراشی کا جو کلچر ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ ہر فرد اور ادارے کو اپنے فیصلوں کا نتیجہ خود بھگتنا ہے۔ فکری آزمائش، محکمات اور متشابہات، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنہ پھیلانے کے لیے متشابہات یعنی مبہم باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حق سے روگردانی کرنے والے اپنی خواہشات کی پیروی میں فتنہ ہیں، یعنی فتنے کو تلاش کرتے ہیں۔ اور تنقیدی شعور اگر ہم دیکھتے ہیں آج کی اس دور کے اندر، اس سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کے مطابق، تو یہ معلومات کی جنگ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں جو یہ پروپیگنڈے ہیں اور فتنہ انگیزی ہے، تو اپنی رائے کی بنیاد ہمیشہ مستند حقائق پر ہمیں رکھنی ہوگی۔ اور آ، کلمہ سو جو ہے اس کے حوالے سے یہ بہت اہم سلائیڈ ہے، کہ بین المذاہب ہم آنگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف کی بجائے مشترکہ اقدار، شیئرڈ ویلیوز پر فوکس کرنا ہوگا، اور عالمی امن کے لیے مکالمے کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ جیسے حال ہی میں ایک مکالمہ بھی ہوا تھا ایتھیسٹ کے ساتھ، تو یہ بہت ہی زبردست یہ پیغام ہے تیسرے پارے کے اندر۔ اور پرامن بقائے باہمی کا چارٹر ہے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور یہ اسی پارے کے اندر ہے۔ اور امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام جھگڑے کے بجائے انصاف پر مبنی مکالمے اور مشترکہ اقدار کی دعوت دیتا ہے۔ میرٹ اور سروس لیڈرشپ، قیادت کا معیار طاقت یا دولت نہیں بلکہ انصاف اور خدمت ہے۔ جمہوریت اور ادارہ جاتی سربراہی، اسی طریقے سے اگر ہم قیادت کو دیکھتے ہیں کہ یہ اختیار نہیں بلکہ امتحان ہے۔ قل اللہم مالک الملک، حقیقی اقتدار الہی عادل حکمرانوں اور اسی طریقے سے اقتداروں کے ساتھ خاص ہے، ظالم اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک مثالی معاشرے کا قیام وہ
عادلانہ اور جوابدہ قیادت، روادار اور مکالمے پر یقین رکھنے والا سماج، پروپیگنڈے سے پاک اور حقیقت پسندانہ فکر، اور دستاویزی اور شفافیت پر مشتمل معاملات، سود سے پاک اور ہمدردانہ معیشت۔ آج کا مسلمان وہ ہے جو روحانی گہرائی کو سماجی ذمہ داری کے ساتھ جوڑ دے، ایک ذمہ دار، بیدار مغز اور تعمیر پسند۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کی یہ خلاصے کو ہم مکمل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مختصر سا جو آڈیو ہے اس کو بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں، جو اس کا خلاصے کا پورا ایک نچوڑ ہے، اس کو بھی ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کے تیسرے پارے کی جدید دور کے مطابق تعلیمات کا ایک فوری اور جامع خلاصہ۔ یہ سورس مٹیریل ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے یہ قرآنی اصول آج کے اس ڈیجیٹل اور سرمایہ دارانہ دور میں بھی ایک بہترین، شفاف اور انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں معاشی شفافیت کی۔ دیکھیں، اس پارے میں غریبوں کو استحصال سے بچانے کے لیے سود سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی قرض کے لین دین کو لکھ لینے کا بھی واضح حکم ہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا آج کی جدید بلاک چین ٹیکنالوجی اور اسمارٹ کانٹریکٹس کا بھی یہی بنیادی مقصد نہیں ہے؟ بالکل، تاکہ ہمارا ہر ریکارڈ محفوظ رہے اور معیشت 100% شفاف ہو۔ دوسری اہم بات، آج کے دور کا بڑا مسئلہ یعنی فیک نیوز۔ قرآن نے اپنی آیات کو محکم یعنی بالکل واضح اور متشابہ یعنی مبہم حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی نا کہ آج کے سوشل میڈیا کے شور میں ہمیں سنسنی اور پروپیگنڈے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیشہ ٹھوس اور مستند حقائق پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں باری آتی ہے جواب دہ قیادت کی۔ دیکھیں، یہ حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت تو صرف اللہ کی ہے، اور حکمرانی انسان کے پاس محض ایک امانت ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آج کے جمہوری اور عالمی اداروں میں بھی قیادت کا معیار طاقت کا رعب ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مکمل طور پر میرٹ، انصاف اور عوام کی جوابدہی پر مبنی ہونی چاہیے۔ الغرض ایک شاندار اور مستحکم معاشرہ وہی ہے جہاں معیشت شفاف ہو، معلومات 100% سچی ہوں، اور قیادت طاقت کے غرور کے بجائے عدل اور احتساب کی پابند ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔